اعمال صالحہ جو ہے وہ مثل درختوں کے ہیں. جس طرح درخت اور پیڑ جو ہوتے ہیں ان کے پھل ہوتے ہیں، اسی طرح نیک کاموں کا پھل جو ہے وہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے یہاں اس کی جزا ہے. لیکن دنیا کے جو پیڑ ہیں ان کے پھل چھوٹے اور پیڑ بڑے ہوتے ہیں، اور اعمال صالحہ ایسے پیڑ ہیں کہ جو دیکھنے میں تو چھوٹے ہیں مگر ان کا پھل عظیم الشان اور بہت ہی بڑا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں رمضان المبارک کے روزوں کو یہ فرمایا کہ یہ گنتی کے دنوں کے روزے ہیں، یعنی ان کو تم بہت بھاری مت سمجھنا، اپنے اوپر بوجھ مت سمجھنا. یہ گنتی کے دن ہیں، تم نے 11 مہینے تک تو خوب کھایا اور پیا ہے، اب اپنے رب کی رضا کے لیے 1 مہینہ کھانا اور پینا دن میں چھوڑ دو. اور یہ چیز جو ہے وہ صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے یہ چیز لاگو کی تھی، یعنی ان کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزے فرض ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یوم عاشورہ کا روزہ فرض ہوا. اسی طریقے سے دیگر امم کے اوپر بھی روزے فرض ہوئے ہیں. لہذا ان کو تم بہت بھاری مت سمجھنا. جس طرح دوسری امتوں نے روزے رکھے اور اپنے پروردگار کو راضی کیا، ایسے ہی تم بھی روزے رکھو اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو راضی اور خوش کرو. بعض مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے. جس طریقے سے رحمان اللہ رب العزت کا صفتی نام ہے، ایسے ہی رمضان بھی ہے. کیونکہ کعبۃ اللہ کو کعبۃ اللہ اور بیت اللہ اور اللہ کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے کام ہوتے ہیں. مسجد کو اللہ کا گھر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت ہوتی ہے. اور رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا ہر دن اور اس کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کے چرچے، اس کی تسبیح و تحلیل اس سے لبریز ہوتے ہیں. انسان دن میں روزہ رکھتا ہے، قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے، رات ہوتی ہے تو تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے. گویا کہ دن و رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے اور رمضان اللہ کا صفتی نام ہے. برادران اسلام، مولا تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت جو رمضان المبارک کی شکل میں ہم کو عطا کی ہے، یہ بے مثل نعمت ہے. دیکھیے اس میں قرآن عظیم اللہ نے نازل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت کا اعلان فرما دیا. رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن عظیم کے اندر صراحتاً ذکر کیا گیا ہے، ورنہ کسی بھی مہینے کا نام جو ہے وہ صراحت کے ساتھ قرآن عظیم کے اندر نہیں ہے. قرآن عظیم میں صرف رمضان کا نام ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور عورتوں میں حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا نام ہے. اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن عظیم کے اندر ہے. لہذا یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بڑی عظمت والی ہیں. اور جب قرآن عظیم کے اندر رمضان کی ایسی تعریف کی گئی جس میں قرآن نازل اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مہینہ رمضان کی طرح نہیں ہو سکتا، تو وہ ذات گرامی کہ جس پر اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا، قرآن عظیم کو اتارا،
اس ذات کی مثال بھی نسل انسانی اور نوع انسانی میں نہیں ہو سکتی، اور وہ ذات ہے جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کو بھی درست فرمائے اور ہمارے اعمال کو بھی درست فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔